بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، میری ماں بہنوں، آج آپ کے سامنے مختصر وقت میں سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات کو ترتیب کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا 9 یا 12 ربیع الاول مطابق 20 یا 22 اپریل 570 پر 1 عیسوی عام الفیل کے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال مکۃ المکرمہ میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کو لا کر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں سے اس پوری فوج کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی۔ اس واقعے کے چند دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ مکے کے مشہور قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے ایک ہی بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے والد محترم عبداللہ کا انتقال ہو گیا، یعنی والدہ محترمہ آمینہ حاملہ تھی، اسی وقت عبداللہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ہم جس کے غلام ہیں وہ آقا یتیم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ دادا عبد المطلب پوتے کو گود میں لیا، بیت اللہ لے گئے، دعا مانگ کر واپس لائے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا اور لوگوں نے نام پوچھا تو کہا محمد۔ محمد نام آیا، لپا لب نے لب کو چھوما، یہی وہ نام ہے جس کو جہان سب نے چھوما۔ لک لک کا تو لگتا نہیں، اللہ کا تو لگتا نہیں، محمد بولے تو لگتا۔ قرآن میں ایک سورت کا نام محمد ہے۔ اس کے علاوہ 4 آیتوں میں محمد آیا ہے۔ دوسرا نام والدہ محترمہ نے احمد رکھا، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ پیدائش کے بعد چند دن تک مکۃ المکرمہ میں رہے۔ والدہ محترمہ نے دودھ پلایا، اسی طرح ابو لہب کی باندی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ چند دن کے بعد عرب کی رسم کے مطابق حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلانے کے واسطے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک وہاں رہے۔ وہاں ان کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے بھی جایا کرتے تھے۔ اسی درمیان میں بچپن میں ایک مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ 4 سال کے بعد حلیمہ سعدیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ محترمہ کے پاس واپس لا کر مکے میں دیا۔ اللہ کے نبی جب 6 سال کے ہوئے، والدہ محترمہ آمینہ بھی اللہ کی پیاری ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کے پرورش میں رہے۔ اللہ کے نبی جب 8 سال کے ہوئے، دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر چچا ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اللہ کے نبی کے سگے چچا ہیں، انہوں نے تربیت کی بہت لمبے عرصے تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تجارتی سفر میں جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال سے زائد ہوئی، اس زمانے میں قریش
اور ایک دوسرے قبیلے میں ایک مرتبہ لڑائی ہوئی جسے فجار کی لڑائی کہتے ہیں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے لیکن کسی پر تلوار نہیں چلائی. جب اللہ کے نبی جوان ہو گئے تو چند نوجوانوں کے ساتھ مل کر عرب میں جو قتل و غارت گیری، ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک انجمن، ایک ادارہ قائم کیا جسے حلف الفضول سے یاد کیا جاتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی، مکے کی مشہور خاتون خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے شام کا سفر کیا. اس سفر میں ان کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آ کر سنایا. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس وقت بیوہ تھی، 40 سال کی عمر ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام دیا. اس ذمہ دار ابو طالب تھے، انہوں نے قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور 25 سال تک باحیات رہی. جب ان کی عمر 65 سال کی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہوئی، اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی پیاری ہوئی. جب تک خدیجہ باحیات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں لڑکیاں یعنی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور 2 لڑکے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے پیدا ہوئے. اور ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ باندی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے. اللہ کے نبی کو اور بیویوں سے اولاد نہیں ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو لڑکا پیدا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام قاسم تھا. اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، حجر اسود کا مسئلہ آیا. اللہ کے نبی نے بہت آسانی سے اس مسئلے کو حل کر دیا. پورے عرب کے اندر خاص کر مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری، لوگوں کی خدمت کی وجہ سے بہت شہرا تھا. اللہ کے نبی کو امین، صادق کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. جیسے جیسے نبوت کا زمانہ قریب ہوتا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آتی تھی. مکۃ المکرمہ میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر غار حرا ہے. اللہ کے نبی وہاں چلے جاتے تھے، ملت ابراہیمی کے طریقے پر عبادت کرتے تھے. جب 40 سال مکمل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اقرأ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر جبرائیل نے دبوچا اللہ کے نبی کے زبان سے سورہ علق کی 5 آیتیں جو جبرائیل لے کر آئے تھے نکلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد بہت پریشان گھر آئے. سب سے پہلے خدیجۃ المحترمہ یعنی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ہمت دلائی، اور ورقہ بن نوفل جو اس وقت کے عیسائی راہب ان کے رشتہ دار تھے ان کے پاس لے گئے. چند دن فترت وحی کا رہا. پھر
پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیت کو لے کر آئے، اس میں دعوت کا حکم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے مرد و عورت میں بیوی محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول کیا، مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، شروع 3 سال تک چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے قریب اس وقت مطاف ہی کے اندر ہے بیت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں بیٹھتے تھے، ایمان یقین کا، آخرت کا مذاکرہ ہوتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب کو بلایا۔ جب سب آ گئے، ایمان کی، یقین کی، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دی۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب آپ پر بددعا کرنے لگا، کہا تبن لک یا محمد ولہذا جماعتنا، نعوذ باللہ، اے محمد تیری ہلاکت ہو، کیا ہمیں اس بات کے لیے جمایا؟ ہماری مرادیں اتنی خداؤں سے نہیں ہوتی، تو کہتا ہے نعوذ باللہ یہ خدا سے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کو بددعا کر رہا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب پر یہ آیتیں اتاری، ابو لہب بعد میں ہلاک ہوا، اس کے بچے برباد ہوئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ کے نبی جب کھل کر دعوت دیے، مقابلہ بھی، حالات بھی کھل کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، جو افریقہ کے ممالک میں سے ایک ملک ہے جس میں بہت سے صحابہ ہجرت کر کے گئے، اور اسی طرح اس صحابہ پر حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 ہجری کے آس پاس میں 2 بڑی شخصیتوں کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبوت کے چھٹے سال میں یہ اسلام میں داخل ہوئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر 5 اور 6 سال کے درمیان ہے۔ ان لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا مسلمانوں کو اور تقویت پہنچائی۔ اسی درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر کا معجزہ دکھایا، یعنی اللہ کے نبی بڑے میدان میں تھے، کفار کے بڑے بڑے سردار کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے کہا اگر تو سچا نبی ہے چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھا دے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑا ہو گیا۔ اسی کو ایاز حیدرآبادی کہتا ہے، دیکھنا معجزہ، بولنا معجزہ، میرے آقا کی ہے ہر ہر ہدا معجزہ۔ ایک اشارے پہ سورج پلٹ آ گیا، سب کو معلوم ہے چاند کا معجزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ لوگ تو جن کو ہدایت نہیں تھی، جادوگر وغیرہ کہہ دیے، اسی معجزے کی برکت سب سے پہلے پورے ہندوستان میں، یعنی وہ پرانا ہندوستان جس میں پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے اور اسی طرح سری لنکا بھی ہے، یہ پورے علاقے میں کیرلا کا راجہ ملبار کے انہوں نے واقعہ کو دیکھا، اس کے بعد تحقیق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ خیر 5-6 نبوت میں یہ واقعہ ہوا۔ اب کفار دیکھے کہ ادھر حبشہ میں جا کر مضبوط ہو رہے ہیں، دن بدن اسلام پھیل رہا ہے، تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائیں۔ چنانچہ نبوت کا 7واں سال، 8واں سال، 9واں سال
3 سال کے اندر بائیکاٹ کر دیا گیا اور اس اعلان کو کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لانے والے، ان کو ساتھ دینے والوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، ان کے ساتھ خرید و فروخت نہ ہوگا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پڑا۔ 3 سال کے بعد اس ورق پر، پیپر پر دیمک آئی اور وہ ختم ہوا، پھر باہر آئے۔ 10 نبوت ہے، نبی بن کر 10واں سال ہے۔ اس سال میں 2 اہم واقعات ہوئے، اسے عام الحزن سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ ایمان کی توفیق نہیں ملی، لیکن بھرپور ساتھ دینے والے ابو طالب انتقال ہو گئے، اور ان کے انتقال کے 3 دن کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بیوی محترمہ، سب سے پہلے ایمان لانے والی، اللہ کے نبی کو ہر طرح سے ساتھ دینے والی، وہ بھی اللہ کی پیاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی کو بہت غم ہوا، اور اسی طرح کفار اور زیادہ ستانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کچھ دور کے فاصلے پر طائف ہے، وہاں گئے تاکہ وہاں کے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے اتنا ستایا، ایسی تکلیف پہنچائی، پورا جسم خون سے تربتر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آ گئے، اگر آپ حکم دیں ان پہاڑوں کو جمع کر دیں، یہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کے بجائے دعا دے کر وہاں سے زخمی حالت میں مکۃ المکرمہ پہنچے۔ اسی سال 10 نبوت میں، بعض دوسرے ایام بھی بتاتے ہیں، مشہور قول کے مطابق 10 نبوت میں معراج ہوئی۔ اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلایا، آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، زبان سے بات کی، نماز کا تحفہ لے کر اللہ کے نبی واپس آئے۔ اس کے بعد 3 سال تک، یعنی نبوت کا 11واں سال، 12واں سال، 13واں سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں پر تمام لوگ آتے تھے مینا کے میدان میں جا کر، اور لوگوں پر محنت کی، تو 11واں سال میں چند لوگ مدینہ یثرب کے آئے تھے، وہ لوگ ایمان قبول کیے، اور 12 نبوت میں 12 لوگ ایمان میں داخل ہوئے، 13 نبوت میں، اور کل 72 مرد و عورت جو مدینے سے آئے تھے اسلام قبول کیے، اور ان لوگوں کی محنت سے مدینہ منورہ میں دین کی محنت ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، پھر 13 سال تک مکۃ المکرمہ میں محنت کی، دعوت دیتے رہے۔ جب کفار نے بہت ستایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مکۃ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے۔ یہ ہجرت سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی میں 2 دور گزرے ہیں، ایک مکی دور جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، انشاءاللہ ایک دوسرے کلپ میں مدنی دور کو بتایا جائے گا، اور یہ خلاصہ مختصر بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلی کتاب بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے، درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، غیروں میں اسلام کی محنت، اپنوں میں ایمان کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔